السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ ہفتے کا دن ہے، بڑا خوبصورت دن ہے۔ انشاءاللہ تعالی موسم بھی اچھا رہے گا۔ ویسے لاہور کا موسم کافی اچھا ہو گیا، ویسے بھی ستمبر آ گیا نا۔ ستمبر سیاسی لحاظ سے بھی آپ کو بڑا اچھا لگے گا اور ویسے بھی بہت اچھا لگے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے نا، بڑا بھرپور ہفتہ آ رہا ہے ہر طرف سے۔ الیکشن کمیشن میں پیشیاں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی، سپریم کورٹ میں پیشی، وہ جو 5 کڑکیاں لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیسے کیسے بچتا ہے۔ ویسے تو جناب وہ لاڈلا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جناب 5 فیصلے اطہر من اللہ کے، پانچوں کے 5 عمران خان کے حق میں، اور وہ بالکل لت لت چڑھا کے بیٹھا ہے جناب۔ اور کل جو اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے میں ARY کو بحال کرو، یہ دیکھو اس وقت ARY ہمارے گھر میں کیبل پہ آ رہا ہے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ ARY آ رہا ہے یہ، اور یہ جناب بیٹھے ہیں، اور 24 روز کی بندش کے بعد ARY نیوز کی نشریات بحال، ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جناب بحال ہو گیا ہے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کافی عرصے کے بعد عطا تارڑ صاحب جو ہے نا، وہ ٹی وی پہ آ رہے تھے، اور میں نے تانے عمران خان جلسے کیوں کرتا ہے، یہ بلکہ آیا ہی بیٹھا، میں تھوڑا سا آپ کو سنا بھی دیتا ہوں۔ میں نے تانے سمجھتے ہیں نا، یہ دیکھیں، یہ یقین کرو، یہ بالکل ایسے میں نے تانے جو کمزور بندہ نہیں دیتا، یہ ہے وہ ہے۔ یہ سنو تھوڑا سا سنو۔ ریاست کی بجائے سیاست کو ترجیح دی تھی، اور یہ پاکستانی عوام آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ وفاقی حکومت اور ہمارے تمام اتحادی پوری طرح کاربند ہیں کہ ہم اس سیلاب میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک آخری متاثرہ شخص اپنے گھر میں بحال نہیں ہو جاتا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو جناب وہی تانے میں نے کہ جناب یہ جلسے کیوں کر رہا ہے، یہ جلوس کیوں کر رہا ہے، اور اس سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور بھائی وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ تو کہتا ہے میں نے ٹالی تھون کر کے سیلاب کے لیے بھی 5 ارب روپے اکٹھا کر لیا ہے۔ وہ تو ہر چیز کو کور کرتا جا رہا ہے۔ اور آج یہ کتنے دنوں کے بعد میں نے یہ عطا تارڑ کو اس کے اوپر دیکھا ہے، بلکہ اس کی گرفتاری کی خبریں بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ پھیلتی رہیں کہ وہ جی گرفتار ہو گیا، یہ وہ۔ کدھر گئے ہیں یہ جناب؟ نہ یہ کوئی ان کی پریس کانفرنس کسی بڑے بندے کی آئے گی کہ جس کو بھرپور کوریج ہو۔ سر جی یہ ان کی جو کمپین ہے نا، وہ چاہے سیاسی ہو یا جو بھی ہو، اب بطور وزیر اعظم شہباز شریف کے بس یہ سیلاب والی چیزیں دکھا رہے ہیں، یہ بھرپور طریقے سے مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے کل کو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ خنطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، اور یہ MQM والوں نے کہا ہے کہ جی ہم مزید اب تعاون نہیں کریں گے، ہم بڑا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت اگر کسی وقت بھی یہ 1-2 ووٹوں کی اکثریت پہ جو کھڑی ہے حکومت، یہ چلی گئی تو یہ الیکشن کا سال بن جائے گا۔ ویسے بھی سر جی جو آخری سال ہوتا ہے وہ الیکشن کا سال ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ تو ان کو چاہیے نا کہ یہ جناب آرام سے نہ بیٹھیں، یہ کریں، کام کریں، کو لوگوں کو ریلیف دیں۔ ابھی تو میں نے جو اندازہ لگایا ہے نا، عمران خان نے تو IMF کو انکار کر کے تو انہوں نے پٹرول بھی سستا کیا، بجلی بھی سستی کی۔ ہمارے نہیں کریں گے ابھی، ہمارے بالکل یہ میں آپ کو یہ میں سنانا نہیں چاہتا خبر، لیکن میں اب کیا کروں، مجبور ہوں، کیونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہمیں حقیقت بتانی پڑے گی۔ IMF نے ان کو بجلی بھی بڑھانے کا کہا ہے، مزید پٹرول کی جو لیوی ہے وہ بھی 50 روپے تک کرنی ہے۔ انہوں نے 20 روپے سے 37 روپے کر دی ہے، اور 37 سے 50 روپے کرنی ہے۔ یہ بالکل ہماری مجبوری تھی، یا جو بھی ہے، جو مرضی مجبوری ہوگی، مجبوری ہے، لیکن ابھی کوئی ریلیف کا ان کے اس حکومت کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، ریلیف کا کوئی چانس نہیں ہے ابھی کہ یہ ہمیں فوری طور پہ کوئی غریبوں کے لیے کوئی سکیم نکالیں گے یا یہ ہمیں جناب ریلیف دیں گے۔ ادھر میں نہیں دیکھ رہا۔
بلکہ میں اس کے الٹ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی کہنا ہے کہ حال جی اور سخت فیصلے آ رہے ہیں. ویسے تو کل کا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب بھی کوئی اس کے اوپر اتنی تنقید ہوئی ہے پارٹی میں اور پارٹی کے اندر اور باہر دونوں جگہ پہ کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں کہ میں جی بس میں نے اور کام نہیں کرنا, کیونکہ اس کے اوپر نا آپ کو پتہ ہی ہے عابد شیر علی نے پریس کانفرنس کی, پھر جناب طلال چودھری نے کی, پھر مریم نواز نے اس کے اوپر تنقید کی, نواز شریف نے تنقید کی, تو وہ گھبرا گیا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں اب وزیر خزانہ نہیں رہوں گا. وزیر خزانہ اس نے رہنا ہی نہیں تھا اگر اسحاق ڈار آ جاتا. ٹھیک ہے, تو دوسری خبر یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ حمزہ شہباز کا کل آیا ہے کہ وہ لاہور پہنچ گئے خاموشی سے. تو ایسے لوگوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ تم جلسے کر رہے ہو یہ وہ کہہ رہا ہے میں سارے کام ساتھ ساتھ کر رہا ہوں سارے کام ساتھ ساتھ. تو لہٰذا یہ جو ہے نا آپ اس کو لائٹ نہ لیں. الیکشن کا یہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. اگر آج صدر علوی جو ہے کہہ سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ اعتماد کا ووٹ لو, تو شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں 172 نہیں پورے کر پائیں گے. سارے اتحادی اندر سے ناراض ہیں کہ یار کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. انہوں نے آخر انتخابی حلقوں میں جانا ہے اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں, تو جب تک ان کو مضبوط گراؤنڈ نہ ہو وہ کیسے ووٹ لیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ جو حکومت ہے نا آخری سال ہے, ویسے بھی آخری سال ہے, ان کو الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے اور انہیں ہر طرح کے جو ہے نا وہ حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے. الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں, یہ میں آپ کو یہ بتا دوں. یہ پکی خبریں ہیں. ایم کیو ایم والے بالکل پر تول رہے ہیں اور ادھر جو بلوچستان والے سارے ہیں وہ بھی ناراض ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہم کسی وقت بھی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. ٹھیک, تو ان کو بھی ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے. ٹیمیں بنائیں, یہ اتنے لوگ ہیں, ٹیمیں بنائیں. سیلاب آ گیا تو کیا اب دوسرے کام چھوڑ دو, کریں وہ کام کریں. یہ صرف اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ جلسے کر رہے ہیں. بالکل عمران خان کو بھی یا تو سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی میں جلسوں کی بجائے میں حکومت کا ساتھ دوں, اور وہ تو یہ نہ توقع رکھیں تو نہ ہوگی. زلزلہ بھی آ جائے نا, کچھ بھی ہو جائے, عمران خان ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی صورت بھی تیار نہیں ہے. وہ تو ان کے جنازوں میں نہیں آنے کو تیار. وہ آپ مرنے سے بڑا تو کوئی کام نہیں نہ ہوتا. آج کوئی بڑا لیڈر مار جائے وہ تو یہ نہیں کرے گا کہ میں فاتحہ خوانی کے لیے اس کے گھر چلا جاؤں. آپ اس شخص سے توقع رکھ رہے ہیں, اس شخص سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں, اور نہ وہ کام کرے گا, نہ وہ ایسا ہے, نہ اس نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی کام نہیں کرے گا کہ جناب فاتحہ خوانی پہ بھی آ جائے. تو آپ اس بندے سے کیوں توقع کرتے ہیں؟ وہ آ جاتی ہے کیا کہتے ہیں مریم اورنگزیب بھی, تو جناب یہ عمران تو نے یہ کہا تھا, تانے مینے, ان کے تانے مینے ہیں. اور ادھر مجھے تو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں تو وہ ایک آدھ کوئی ویڈیو کال کر سکتے ہیں, پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, ادھر سے بھی مکمل خاموشی ہے سر جی, مکمل خاموشی ہے ادھر سے بھی. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ اب حالات بدل گئے ہیں. وہ حالات نہیں رہے کہ جناب جو مرضی کرتے رہیں گے تو ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے قسمت کے آپ کو 10-15 ووٹ ہوتے ہیں جو قسمت کے مل جاتے ہیں, لیکن یہ آل دا ٹائم ایسے نہیں ہوگا. آپ کو میدان میں بھی اترنا پڑے گا. چلیں جی, شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں تو باقی لوگ کچھ آپ ٹیمیں بنائیں نا. مولانا فضل الرحمان صاحب ذاتی طور پہ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ تو نہیں نہ کر رہے, اس کی تو آگے رضاکار تنظیمیں ہیں وہ کر رہی ہیں, وہ جاری رکھیں, آپ جاری رکھیں. آپ کو ان سے تو کوئی منع نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی اپنے کام بھی جاری رکھے, سارا کچھ وہ کرے, لیکن وہ سندھ کی حد تک سر پیپلز پارٹی ہے, وہ سندھ کی حد تک انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ادھر صرف مینے تانے ہیں. آج میں نے سمجھا کہ یہ عطا تارڑ صاحب کوئی کھل کے بات کریں گے. انہوں نے صرف مین جو بات کی ہے نا, ایک یہی کی ہے کہ عمران خان جلسے جلوس نہ کرے,
اور دوسرا انہوں نے کہا جی IMF نے کہہ دیا کہ پچھلی حکومت نے ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے تھے، اس لیے یہ ڈیلے کیا ہے ہم نے اور سارا کچھ کیا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ میں جانے لگا تھا۔ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن آپ ساتھ ساتھ کام بھی کریں بھائی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔